وعلى آل محمد وعلى آل آل محمد محمد كما صليت على إبراهيم كما كما صليت صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد وعلى آل نہیں وعلى آل محمد وعلى وآل آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم كما كما باركت على على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد إنك حميد مجيد. مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن 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 الرحيم. الرحيم. رب يسر رب 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 يسر يسر رب يسر رب 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 يسر يسر رب نہیں ربي ربي رب رب يسر يسر ولا تعسر ولا ولا تؤثر وتمم بالخير وتمم وتمم بالخير بالخير وبك نستعين وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا يا فتاح. فتاح. رب زدني علما ربي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. چلیے اب ہم آج پڑھیں گے کیا إناتي سورہ کوثر کوثر. ہاں سورہ کوثر پڑھیں گے ہم کوثر. سورہ کوثر کا مطلب ہے بے شمار بھلائیاں بے شمار بھلائیاں. شمار شمار بے شمار شمار. بے شمار بھلائیاں چلیے شمار بھلائیاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ایک سیکنڈ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پپی آواز نہیں آ رہی ہے. ایک سیکنڈ. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، دیکھیے بسم اللہ نہیں کہنا ہمیں، بسم اللہ، بسم اللہ بسم اللہ. الرحمن الرحیم. ہاں لفظ بسم اللہ کو اللہ. جی اب ہم، بھی زیر ہے نا تو موٹا نہیں پڑیں گے آپ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. إنا أعطيناك الكوثر. پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر. نہیں، سنیے غور سے. إنا أعطيناك الكوثر. انا اعطیناک الکوثر. کل کوثر ہے، کل کوثر نہیں، کل کوثر، الکوثر. کل کوثر. الکوثر. ہاں دونوں طرف کاف ہے نا، کل جی بھی جی. میں بھی کاف ہے اور کوثر میں بھی کاف ہے. پہلے غنہ کریں گے، پھر پھر 5 الف پہلے کے تھوڑی برابر دیر کیجیے. پہلے تھوڑی دیر ناک میں ہم آواز کو ایک الف کی مقدار روکیں گے، ان ایسے کریں گے، پھر نا انا اعطیناک الکوثر. پہلے سن لیا کیجیے، جب میں کہوں دہرانے کا پھر دہرایا کریے، ہے نا، کیونکہ جی پورے جی. ہو ہی نہیں پاتا. میں جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ پوری نہیں ہوتی اور آپ لوگ بولنے لگتے ہیں تو پھر وہ بیچ میں رہ جاتا ہے. تو پہلے میں یہ بتا رہی ہوں کہ پہلے میں اپن ناک میں آواز کو روکیں گے نون کی، ہے نا، پھر اس کے بعد ہم کھینچیں گے، تو اس طرح کریں گے. إنا أعطينا. آپ کہیں انا اعطیناک کل کوثر. الکوثر. نہیں دیکھیے، قاف حلق سے مت نکالیے، کل کوثر کل آرام سے. ہاں کل کوثر. کوثر. ہاں کل کوثر. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ الف کے نیچے زیر کی حرکت ہے. جی. جب الف کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ الف کے اوپر جب بھی کوئی اعراب ہوتی ہے تو ہم اسے حمزہ پڑھتے ہیں نا.
اور نون کے اوپر تشدید ہے تو یہ ہو گیا نون مشدد. تو جب نون مشدد ہوتا ہے تو ہم اس پہ ہجے، وہ تو تشدید والا حرف تو ویسے ہی پڑھا جاتا ہے کہ اس پہ تشدید ہے تو ہم 2 بار پڑھیں گے، لیکن جب نون پہ تشدید ہوتی ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں روک کر پڑھتے ہیں، اسے غنہ کہتے ہیں، ہے نا. تو نون پہ تشدید ہے تو ہم اس کو ناک میں آواز کو روک کر پڑھیں گے نون کی، تو اس طرح پڑھیں گے، ہے نا. اور الف کے اوپر مد ہے تو یہ ہو گیا حرف مد یہاں پر، ہے نا. جی. الف کے اوپر مد ہے تو حرف مد ہوگا ان، ایک حرف ہو گیا ہے نا، ایک کلمہ ہو گیا انا. تو دوسرے کلمہ دیکھیے، دوسرا کلمہ اعطینا ہے تو پہلے الف آ رہا ہے نا، الف کے اوپر زبر کی حرکت ہے حمزہ. تو ہم اس کو پڑھیں گے. تو کیا کون سا قاعدہ ہو گیا یہاں پر؟ ادیبہ صاحبہ آپ نے تھوڑا سا جو سبق بھیجا ہے نا، میں مطلب اتنے اچھے سے چیک نہیں کرا تھا، لیکن میں نے تھوڑا سا سنا تھا آپ کا، کیونکہ جی. مجھے وقت نہیں ملا تھا. تو جی. آپ نے یہاں تھوڑا سا اس کا نام غلط لیا تھا، تو بتائیں آپ کی یہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ مدی متصل. مد، ہاں آپ نے متصر کہا ہے تو جی وہ متصر. مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی، پھر میں نے بعد میں سنی تھی وہ سینڈ کرنے کے بعد. ہاں تو مد متصر کہیں بھی نہیں ہے، مد متصل ہے اور مد منفصل ہے. اب یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ مد یہاں پر متصل ہو مد متصل ہو رہا ہے، متصل. حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. تو مد متصل کیسے ہوا پھر یہ؟ کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے اور اسے حمزہ ہے، تو حروف مد کے بعد نازل ہو رہا ہے حمزہ اس آ پہ. رہا ہے. آپ سنیے میرے بات، غلط بتا رہی ہیں آپ. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے، جی. حرف مد کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں آتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے. جی. کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل. ہاں. جب حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے، مد اور جب دوسرے متصل. کلمے میں حمزہ آتا ہے تو مد مد منفصل منفصل. ہوتا ہے. یہ انا ایک کلمہ ہو گیا، یعنی حرف ہو گیا انا، ہے نا. اور جی. اعطینا دوسرا کلمہ ہو گیا. تو ہم جب مد حرف مد، منفصل. ہاں حرف مد انا میں آ رہا ہے، اعطینا میں حمزہ آ رہا ہے نا. دوسرا مد کلمہ ہو گیا منفصل. تو حرف مد کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں آ رہے تو مد منفصل ہوگا. کیا ہوگا؟ مد مد منفصل. ہاں. اور اسے ہم 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار، کھینچ کر پڑھیں گے. ہاں کھینچ کر پڑھیں گے. 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار لکھ لیجئے. اپنے تو حساب سے ہم نہیں بڑھائیں گے کھینچنے کے لیے. کوئی کہہ رہا ہے 5 الف کھینچیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 4 الف کھینچیں گے، تو یہ لکھ لیں گے آپ لوگ، تو آپ لوگوں کو اچھے سے یاد رہے گا، ہے نا، کہ ہم اسے صرف 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو پوچھ لینا آپ لوگ. ٹھیک ہے؟ مد متصل ہوگا اگر حمزہ اسی کلمے میں آئے گا، مد اور حمزہ متصل. حرف مد کے بعد اسی کلمے میں اگر حمزہ آئے گا تو مد مد متصل ہوگا، منفصل. اور حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا تو مد منفصل ہوگا. منفصل. اب یہاں پہ ہو رہا ہے مد منفصل، ہے نا. مد منفصل. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. اسے جائز مد بھی کہتے ہیں، اور اسے 2، 2.5 اور 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ہے نا. اب آگے دیکھیں آپ، تو یہ تو پڑھ لی آپ نے، حمزہ کے اوپر حرکت لگی ہے اس کی تو حمزہ پڑھا جائے گا. یہ اس کے بعد عین پہ جزم ہے، اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، ہم اسے بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے. اور یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اس کو تو پہلے والے یہاں حروف سے ملا کے پڑھیں گے.
अच्छा, यहाँ कौन सा कायदा लग रहा है? या मद्दा का फायदा मद्दा होता का है फायदा। क्योंकि या से पहले जबर लगा है। एक सेकेंड, पहले गौर से देखें, पहले सोचें अच्छी तरह, दिमाग में बिठाएं कि यहाँ कौन सा कायदा लग रहा है। सिर्फ या जतम वाली देख के या मद्दा नहीं कहें आप, या है लीन ना? हो रहा है आपको जी, यालीन हो रहा है। जी। जजम वाली या से पहले क्या है? जबर है अपी तो जबर। या लीन होगा। हाँ, फिर इसका क्या करेंगे? इसे जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी खींचना नहीं है। पड़ेगी। हाँ नरम आवाज से जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, ये है कायदा। जजम वाली या से पहले अगर जबर होगा तो यालीन होगा, और इसे हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, है ना? जी। अब आगे है नून के ऊपर क्या? खड़ा जबर। खड़ा खड़ा जबर जबर, हाँ, खड़ा जबर को क्या करेंगे हम? एक अलीफ एक के अलीफ एक के अलीफ नीचे के से ऊपर बराबर खींच पड़ेगी। के पढ़ें। और काफ के ऊपर क्या है? जबर है अपी इसको जबर। जल्दी पढ़ें। जल्दी पढ़ेंगे। जबर जेर पे लेकिन नहीं खींचते हैं। लेकिन आगे क्या है? उसके आगे लाम। अलीफ हाँ अलीफ। अपी यहाँ पे अलीफ कमरी हो रहा है। जी, रूफे यहाँ तो कमरी का कमरी का कायदा होगा। फायदा लग रहा है। अलीफ को नहीं फायदा लग पढ़ेंगे, रहा लाम को पढ़ेंगे। जी। है। जी, क्योंकि हुर्फी हुर्फी कमरी के 14 हरफों में से लाम आ रहा है, काफ आ रहा है, काफ। काफ। तो हम लाम को पढ़ेंगे और अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, है ना? हुर्फे कमरी से पहले अगर अलिफ और लाम आता है तो हम अलिफ को नहीं पढ़ते और लाम को पढ़ते हैं, ठीक है? जी। तो हम काफ को सीधे लाम से मिला देंगे क्योंकि जजम लगा है लाम के ऊपर, और जजम वाले हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। फिर काफ के ऊपर क्या है? कौन सी हरकत है? बस जबर है जबर की हरकत है। जबर जबर है वाली अपी। हरकत है। तो जल्दी जबर, पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद क्या है? के जल्दी बाद जल्दी जो हाँ पढ़ेंगे। जज़म है उसे पहले वाले हर्फ से मिला जबर के है तो यहाँ पढ़ेंगे। पे वावलीन हो रहा है, इसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे, नरम आवाज से जल्दी अदा करेंगे। माशाल्लाह। ये आपके देखिए यालिन वावलिन दोनों आ गए इसके अंदर। जी अब भी जी। अच्छे से समझ ले, या साकिन हो उससे पहले जबर हो तो यालीन होगा, वाव साकिन हो और वाओ उससे पहले साकिन है। जबर हो तो वावलीन होगा। दोनों को बिल्कुल नहीं खींचते, नर्म आवाज से जल्दी पढ़ते हैं, है ना? कऊ ऐसे पढ़ेंगे, काफ वाव जबर कऊ। अब सा के ऊपर जबर की हरकत है तो सा जबर सा, कऊ सा। और रा पे जबर की हाथ है, कऊ सरा हरकत है ना? कऊ कौसरा। सरा हो गया, लेकिन आगे आयत हो रही है तो हम हम क्या खुद ही अपने आप जेर जबर पेश खत्म हो जाता है और वो हुर्फ साकिन हो जाता है, तो साकिन यहाँ बन पे जाता राय साकिना हो जाएगा, है ना? है। तो हम पढ़ेंगे इन्ना अअतैना कल कौसर। इन्ना करीना कल कौसर। कौसर। हाँ, अब दूसरी आयत है फसल्ली लिरब्बिक वन्हर। रब्बिका वन्हर। अब देखिए, फा के ऊपर जबर की हरकत है और स्वाद पे भी जबर की हरकत है। इन दोनों को जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे क्योंकि जेर जबर पेश को बिल्कुल नहीं खींचते, है ना? जी। लाम के ऊपर तजदीद है और तजदीद वाले हुर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं और सख्ती से पढ़ते हैं थोड़ा। एक बार हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं और एक बार उसका खुद का वजूद होता है, उस पे जबर जेर पेश की हरकत होती है ना? तो हम इसको फसल्ली इस तरह पढ़ेंगे, फसल्ली, है ना? अब है लाम के नीचे जेर की हरकत है और रा के ऊपर जबर की हरकत है। हम इनको जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। अब आगे है बा के ऊपर तशदीद, और तशदीद वाले हुर्फ को हम जल्दी पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं खींचते। और काफ के ऊपर जबर की हरकत है और जबर की हरकत को हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। ली रब बी का, ली रब बी का, क्योंकि रा के ऊपर जबर ली की हरकत है। रब्बिका। हाँ, जब रा के ऊपर जबर व पेश होता है तो हम रा को मोटा पढ़ते हैं और जेर होता है तो बारीक पढ़ते हैं। यहाँ पर जबर है रा के ऊपर तो हम मोटा पढ़ेंगे, ली रब्बी का। रब्बिका। अब यहाँ पर देखें, वाव के ऊपर जबर की हरकत है और नून के ऊपर जजम लगा है। क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है तो इसलिए अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि अलिफ के फौरन बाद जजम आ रहा है। तो हम वाव को सीधे जजम वाले हुर्फ से
नून साकिन है ना, जी क्या करेंगे नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, कौन सा कायदा लग रहा है? हुरूफ हरूफ हल्की का शम्सी। कायदा लग रहा है, हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से हाँ ता। देखिए हर्फ हल्की का कायदा नहीं है ये, अपनी नहीं। हाँ नहीं है ये। 15 हरफों में से नून आ रहा है। अरे तस्वीर। बात सुनिए, यहाँ पे अलिफ लाम है ही नहीं, तो आप वहां पे हरफ कमरी का कायदा नहीं लगेगा, गलत है वो। क्योंकि देखिए अलिफ पे कोई एराब होती है जब वो पढ़ा जाता है, वाव के बाद अलिफ है ना, तो अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद जज़म है नून के ऊपर, तो हम वाव को नून से मिला देंगे तो अलिफ मद्दब ही नहीं होगा, क्योंकि जज़म है नून पे। तो जज़म वाले हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाते हैं, अब वाव के बाद नून पे जज़म है तो हम वाव को नून से मिलाएंगे, है ना। अब नून साकिन के बाद कौन सा कायदा लग रहा है, किसके समझ में आ रहा है? हाँ अपी हाँ लकीन के देखिए बाद एक एक बोलिए एक सेकंड, हाँ हाँ तो आ रहा है, कायदा कौन सा लग रहा है ये पूछ रही हूँ मैं, किसके समझ में आ रहा है कि यहाँ कौन सा कायदा लग रहा है? यरमल उनका। नहीं गलत, नहीं और बताएं जल्दी जल्दी बताएं। कलकला का तो लग रहा है नहीं नहीं कलकला का मरियम। कहाँ से लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग नून रहा, की और बताएं नून की जल्दी। आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, नून की इजहार आवाज को हुरूफ हल्की के इजहार इजहार का हाँ इजहार का कायदा लग रहा है, उर्फे इजहार हल्की का कायदा नहीं कहना कभी भी, क्योंकि वो गलत हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। जब इजहार, जब हरफे हल्की के, आप खुद सोचें कि ये कौन सा कायदा लग रहा है और क्या नाम है इसका, तो नाम बोले पहले कि यहाँ पे इजहार का कायदा लग रहा है, तख्ती नंबर 9 इजहार का कायदा लग रहा है ना। नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की के 6 हुर्फों में से अगर कोई हुर्फ आता है तो हम नून की आवाज को क्या करते हैं, जाहिर करके पढ़ते जाहिर हैं। करके पढ़ते तो जाहिर करके पढ़ते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इजहार। इजहार हाँ ये ध्यान रखें, मैं इतनी मतलब बारीकी से कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने की कि अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन हर बार हुर्फ हल्की ही कहते हैं सब लोग। हुर्फ हल्की नाम है उनका, हुर्फ हल्की के 6 हुर्फों में से नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ हल्की के 6 हुर्फों में से अगर कोई हुर्फ आता है तो हम नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं, उसे इजहार कहते हैं। कायदा इजहार का लग रहा है, अगर आपने हुर्फ हल्की का कह दिए तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जी तो इस चीज का ध्यान रखें कि तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की के 6 हुर्फों में से अगर कोई हुर्फ आता है तो नून की आवाज को हम जाहिर करके पढ़ेंगे, इसे इजहार कहते हैं। तो ये इजहार का कायदा है, नून की आवाज को हम जाहिर करके जाहिर पढ़ेंगे, है ना। करते हैं। तो यहाँ पे ये कायदा लग रहा है, क्योंकि नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की के 6 हुर्फों में से यहाँ पे हा आ रहा है, तो हम इसको नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, और रा के ऊपर पहले ही साकिन है, तो साकिन आयत करने पर भी वो ऐसे ही रहेगा, है ना। तो हम उसको इस तरह पढ़ेंगे, वन हर, है ना। वन हर। फसल्ली लिरब्बिक वनहर, हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। इन्ना शानिअक हुवल अबतर। देखिए, अलिफ के नीचे हरकत है, और अलिफ के ऊपर जब भी कोई एराब होती है तो हम उसे हमजा पढ़ते हैं, है ना। नून के ऊपर नून के ऊपर तशदीद लगी है तो यहाँ पे नून मुशद्दद हो रहा है, तो हम नून की आवाज को क्या करेंगे, नाक में छुपाएंगे, कल की मिकदार गुना करेंगे। हाँ तो इसको क्या कहते हैं, नाक में छुपाने को? गुन्ना के गुन्ना नहीं गुन्ना छुपा के कहते नहीं, हैं। छुपा के नहीं, छुपा के नहीं, छुपा के नहीं, इख्फा नहीं नहीं छुपाना नहीं है, बताइए नहीं तजदीद रोकेंगे, है। एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज रोकेंगे नून की। नून हाँ मुसद्दत हो रहा है। उसको गुन्ना कहते हैं जी। हाँ नून की आवाज को जब हम नाक पे रोकते हैं तो उसे गुन्ना कहते हैं, तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, इन्ना इन इन्ना हाँ। इन्ना अब शीन के ऊपर जबर की हरकत है, उसके साथ अलिफ भी है, जी अलिफ के पहले शीन पे जबर है इसलिए यहाँ पे अलिफ मद्दा होगा, और उसको एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून के नीचे जेर की हरकत है, हमजा पे जबर की हरकत है यहाँ पर।
نون کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اوپر حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اور کاف کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے، تو ان کو ہم حرکت کو بالکل نہیں جلدی پڑھتے ہیں نا. ہاں پہ بھی پیش کی حرکت ہے، واو پہ زبر کی حرکت ہے، ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. آگے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ روح پہ سمسی. ہاں کون سا لگ رہا ہے؟ حروف قمری اپی. ہاں حروف قمری. حروف قمری کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ واو کو واو لام کا سے ملا کے پڑھیں گے. کیونکہ جب حروف قمری کے حرف 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم لام کو پڑھتے ہیں اور الف کو نہیں پڑھتے، ہے نا. تو یہاں پر ہم حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یہاں پہ با آ رہا ہے نا. با آ رہا ہے تو ہم الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، اور الف کو چھوڑ دیں گے اور واو کو سیدھے لام سے ملا کر پڑھیں گے. ول ہوبل اس طرح پڑھیں گے. ابتر. اب پہ کیا ہو رہا ہے؟ اب کلکلا ہو پہ رہا اپی کلکلا ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کلکلا کے کلکلا کے 5 حرف میں سے با آیا ہے اپی. با آ رہا ہے، خالی با آنے سے قلقلہ نہیں ہوگا، اس کی بھی کوئی نشانی ہے کہ کیوں ہوگا. جزم ہے اس پہ، اس سے پہلے ہوں، زبر ہے، اس کے بعد جزم. با کے اوپر جزم میں اس لیے کلکلا ہوگا کیونکہ یہ 5 حرفوں میں کلکلا کے 5 حرفوں میں سے با ہے، جزم والا با. جزم والا با، ہاں جزم والا با ہوگا تو قلقلہ ہوگا، ہے نا. تو ہم یہاں پہ اب اس طرح پڑھیں گے. اب تا کے اوپر زبر ہے اور را کے اوپر پیش ہے، اس میں ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، لیکن آیت ہے آگے تو را پہ ساکن ہو جائے گا. تو جی. ہوول اب تر اس طرح پڑھیں گے. بل اب تر. ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. یہ ہماری صدق اللہ العظیم، یہ ہماری ایک سورہ کوثر مکمل ہو گئی. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ کوئی قاعدہ ایسا ہے نہیں. آیا نا سمجھ میں؟ جی سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کی سمجھ میں آ گیا، لیکن اگر بیچ میں بھی کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھ لینا. چلیے اب ہم آگے کی آیت شروع کر دیں جلدی سے، ہے نا. جی. جی اب ہم پڑھیں گے سورہ ماعون. سورہ ماعون. اپنی اسکرین پہ نہیں ہے. ہاں ایک سیکنڈ، یہ ہے نا، ہے یہ ہے، نا اپی، ہے گی. ہاں ہے تو اچھا یہ والی، یہ ہے نا. جی 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 جی.
سورہ معون کا میننگ سے روزانہ استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. کیا ہے تعوذ خود سے پڑھیں آپ لوگ. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ أعوذ أعوذ باللہ بالله ہاں باللہ بالله من الشیطان من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب يكذب بالدين. بالدين. الف پر حمزہ کی حرکت ہے، اسے ہم الف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اسے ہم حمزہ پڑھیں گے. اور آ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس لیے ہم اسے موٹا پڑھیں گے. زبر و پیش ہوتا ہے را پہ تو ہم موٹا پڑھتے ہیں نا، اور زیر ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں. پھر حمزہ پہ ہے زبر کی حرکت، اسے ہم جلدی پڑھیں گے. لیکن آگے یا کے اوپر کیا ہے؟ یا کے اوپر جزم ہے یا مدہ ہو رہا ہے جی. پھر وہی بالکل نہیں سوچنا آپ لوگوں نے، فوراً منہ میں بس جو آ گیا ہمیں بول دینا ہے. پہلے سوچ لیں ایک بار کم سے کم سوچ کے بتائیں کہ یہ کیا ہے، کون سا قاعدہ لگ رہا ہے. یائلین کا قاعدہ لگ رہا ہے. جزم والی ہے، پہلے والے حرف پہ زبر ہے تو یائلین ہوگا، اسے جلدی پڑھیں. ایک بار کم سے کم سوچ کے بولیں گے تو وہ دماغ میں آپ کے بیٹھے گا. اب یا جزم والی دیکھ لیا آپ نے، اور ہر بار یا مدہ ہی ہوگا، ہے نا. جزم والی یا آ گئی اور آگے کچھ بھی ہو تو یا مدہ ہی ہوگا. اس پہ دھیان دیجئے آپ لوگ کہ جزم والی یا تو آئے گی، لیکن اس کے پہلے کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے. زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کیا ہے نا. زبر کم سے کم جب بھی میں کوئی سا قاعدے کا پوچھوں کہ یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، تو ایک بار دیکھ کر اسے سوچ لیں کہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، پھر بولیں، ہے نا. تو یہاں پہ یالین کا قاعدہ ہو رہا ہے، بالکل صحیح ہے، اور اسے ہم بالکل نہیں کھینچتے، جلدی پڑھتے ہیں. تا پہ زبر کی حرکت ہے، اور اس کے بعد پہلے بڑی مشکل سے ٹائم نکلا. دیکھیے تا کے بعد الف تو ہے. اگر ہم ایسے پڑھیں گے تو الف مدہ ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کے بعد والے حرف پہ تجدید آ گئی تو ہم الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر تا کو ہم سیدھے تجدید والے دام میں حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ہے نا. لام کے اوپر تجدید ہے تو ہم تجدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں، اور تھوڑا سختی سے پڑھتے ہیں. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے. اس کا وجود کا مطلب ہوتا ہے اس پہ کوئی حرکت ہوتی ہے، زبر پیش کی ہوگی یا زیر کی ہوگی، ہے نا.
اب زال کے نیچے زیر کی حرکت ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ یا یا ساتھ یا یا مدہ ہو رہا ہے جزم اپی، ہاں تو یہ کون سا مدہ ہو رہا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یا مدہ ہو رہا ہے اپی، ہے، ہو رہا ہے یا جزم والی یا ہے، اس سے پہلے حرف زیر ہے، شمسی یہاں پہ یا ہاں مدہ ہوگی. یا مدہ ہاں ہو رہا ہے تو ہم اس کو یہاں کیا پہ کریں گے؟ ایک الف کی مقدار کھینچ کر اپی، پڑھیں ایک گے. الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ہاں ماشاء اللہ آ گیا سمجھ میں. تو یہ ہم یہاں پہ یہ مدہ ہو رہا ہے نا. اب آگے ہے یا کے اوپر پیش ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، تو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. لیکن آگے زال کے اوپر تشدید لگی ہے، تشدید والے حرف کو ہم کتنی بار پڑھتے ہیں؟ دو دو بار بار. پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر پہلے پڑھتے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، دوسری بار دوسری اس کا بار اس کا وجود خود ہوتا کا ہے وجود ہوتا ہے. ہاں زبر. ماشاء اللہ یہ آ رہا ہے سمجھ میں. اب با کے جی اوپر جی پیش کی حرکت ہے، اسے ہم بالکل نہیں کھینچیں گے. اور پھر اس کے بعد با کے نیچے زیر کی حرکت ہے نا. جی اس جی کے ساتھ الف جوڑا ہے لیکن ہم اس کو الف کو نہیں پڑھیں گے، ہے نا. جی. اب ہم آگے کیا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے دیکھیں غور سے. دال یا لین ہو رہا ہے اپی، غور سے دیکھیں، غور سے دیکھیں پھر یہ بتائیں. مدہ ہو رہا ہے یا تو دال پہ تجدید ہے. اب میں دیکھتی ہوں کہ کون صحیح بتاتے جی ہیں. اپی یا مدہ ہو رہا یا ہے. مدہ ہو رہا ہے. یہ مدہ ہو رہا ہے. یہاں پہ جزم ہے اور اس سے پہلے والے دیکھیے حرف با، پہ زیر آ رہا ہے. ہاں دیکھیے با کے نیچے ہے زیر کی حرکت، اس کے بعد کیا ہے؟ دال ہے اپی، دال ہاں ہے، دال کے نیچے زیر لام بھی تو ہے. دال کو 2 بار پڑھیں گے اپی. نام بھی دیکھیے حرف شمسی ہو رہا ہے ابھی. یہی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک بار غور سے دیکھ لیں کہ جی. کیا ہو رہا ہے نا. لیکن نہیں دیکھنا ہے، غور سے دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے آگے. پہلے یہ ایک حرف بار. شمسی، حرف ہاں شمسی کا قاعدہ لگ رہا ہے. حروف یہ شمسی میں الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. ہاں تو یہاں پہ آپ کے پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا قاعدہ ہے، جب کسی ایک نے بتایا پھر سب کے سمجھ میں آیا ہے نا. تو تھوڑا سا دھیان دیا کریں بولنے سے پہلے کہ ہم کیا کیا ہو رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہو سکتا ہے نا. جی. تو ہم یہ حرف قمری کا حرف شمسی کا شمسی کا قاعدہ شمسی ہے. کا قاعدہ. حرف شمسی کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ حرف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ دال آ زال، رہا ہے. دال. ہاں دال تو آ رہا ہے. ہم الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، سیدھے ہم با با کو کو ہم دال سے سیدھے ملائیں. با کو ہم سیدھے دال سے ملا دیں دال گے. سے ملا ہے. تجدید تو ہے ہی وہ، خیر تجدید جی. والے حرف کو پتہ ہے آپ کو کیسے پڑھنا ہے نا. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یا اس مدہ کے ہو بعد رہا یا ہے، یہ مدہ ہو مدہ. رہا ہے. ہاں یا مدہ ہو رہا ہے تو یا مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار ایک کھینچ الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. ہاں اس کے بعد نون کے نیچے زیر کی حرکت ہے، لیکن جب ہم آیت کر لیں گے تو نون ساکن ہو جائے گا ساکن ہو جائے. اور زیر زبر پیش ختم ہو جاتے ہیں نا. تو ہم جی. پڑھیں گے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. أَرَأَيْتَ أَرَأَيْتَ الَّذِي الَّذِي يُكَذِّبُ يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. بِالدِّينِ. دیکھیں ہم ایسے نہیں پڑھیں گے ایسے نہیں پڑھیں گے آر أَرَأَيْ اور ہاں الذی أَرَأَيْ. را کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کے فوراً بعد یالین ہو رہا ہے تو ہم اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے. جی. أَرَأَيْتَ الَّذِي اس طرح پڑھیں گے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. یہ ایک آیت ہو گئی ہماری. اب آگے ہم چلتے ہیں دوسری آیت پہ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. فَذَلِكَ ذَلِكَ الَّذِي الَّذِي يَدُعُّ يَدُعُّ الْيَتِيمَ. الْيَتِيمَ. دیکھیے یہ جو عین ہے نا يَدُعُّ الیتیم، 2 بار اس کی آواز آنا چاہیے. يَدُعُّ الیتیم. يَدُعُّ الْيَتِيمَ. فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے. دال پہ کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے. کاف کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے تو زیر زبر پیش کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، بالکل نہیں کھینچتے. لیکن آگے
حروف حروف तस्दीद حروف حروف شمسی कम ہے समसी جی. ہاں الف لام ہے تو ذات کاف کو لام سے ملائیں گے जी تجدید अपनी والے. حروف समसी है اور یا مدہ ہو رہا ہے یا پہ جزم ہے اور زال زی زال پہ حرکت ہے. حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے زال آ رہے ہے نا، زال آ رہا ہے جی. تو ہم کاف کو سیدھے لام سے لام سے، ملائیں ہاں لام کو ملائیں پڑھیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے جی. تو ہم سیدھے، اپی یہاں پر حروف قمری ہو رہا ہے نا؟ ہاں نہیں کنفیوژن ہو رہا ہے اس میں. حروف قمری میں الف اور لام کو، حروف الف اور قمری لام میں میں اپی آئے الف اگر، کو چھوڑتے جزم ہیں اور ہوتا ہے حروف قمری میں اپی الف لام کو چھوڑتے ہیں. اگر الف جزم لام ہوتا ہے. آئے حروف قمری کے پہلے، حرف قمری سے پہلے اگر لام اور الف آ رہے تو ہم لام کو پڑھتے ہیں اور الف کو نہیں پڑھتے. تو یہاں پر الف کو چھوڑیں گے نا اپی. ایک سیکنڈ، ہاں ایک سیکنڈ، حرف قمری اور حرف شمسی. حرف قمری، حرف قمری اور حرف شمسی، ہاں حرف شمسی، حروف شمسی ہے جی. حرف شمسی ہے تو ہم کیا کریں گے، الف کو لام نہیں، و کاف جی ہاں الف کو ہاں نہیں لام پڑھیں گے. کو، کاف کو سیدھے لام سے ملا ہاں کر، تشدید پڑھیں تو گے تشدید والے حروف کو ہم ہاں 2 یہ بار والا پڑھتے ہیں، جی. 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار کاف سے ملا کر پڑھیں گے، ایک بار اس پہ خود پہ زبر ہے، تو اس لیے فذلک ایسے کل کل لا दी ہے نا، لذی 2 بار ہو گئے. कल्लदी ہاں زال، اب لذی یا مدہ کا قاعدہ لگے या تو یہ مدہ हो रहा है ایک ایک الف کی الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. الذي يضع اليتيم دیکھیے جب وذالک سمجھایا کریں نا تو تھوڑا الذی سن لیا کریں، سن کے بولا کریں، جب کوئی بول رہے تو تھوڑا خاموشی اختیار کریں پھر پڑھیں، ہے نا. جب میں سمجھاؤں تو خاموشی سے سن لیں پہلے ایک بار، اس کے بعد پھر پڑھیں، ہے نا. اب یا کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور دال پہ بھی پیش کی حرکت ہے تو ہم اس کو جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، لیکن عین کے اوپر تشدید لگی ہے تو ہم کیا کریں گے، 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ایک بار اس کا خود کا وجود ہے تو ہم یدعو، این کو ہم پھر آگے لام سے ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر بھی، حروف قمری کا ہاں قاعدہ لگا ہے. یہاں پر بھی اس کا ہی قاعدہ لگ رہا ہے تو ہم عین کو سیدھے لام سے ملا کر پڑھیں گے، یدعل، یدعل، اس طرح ہے نا. يضع ہاں یہاں پہ زبر کی حرکت ہے، تا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، لیکن آگے جزم والی یا ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. میم کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور آیت کرنے پر یہاں پر زیر یہاں زبر پر پیش زیر پیش ختم ہو جاتے ہیں، جاتا ہے. ساکن ہو جاتے ہیں. ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فذلك فذلک الذي الذي يضع يدعو اليتيم اليتيم. یہ ہماری دوسری آیت مکمل ہو گئی. اب ہم تیسری آیت پہ آئیں گے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ولا يحض على طعام المسكين واو پہ زبر کی حرکت ہے، اسے جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. لام پہ زبر کی حرکت ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے، لیکن لام کے ساتھ الف بھی جوڑا ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، کیونکہ الف کے بعد لام کے اوپر زبر ہے اور اس لیے یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. یا پہ زبر کی حرکت ہے، ہا پہ پیش کی حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، لیکن دعات کے اوپر تشدید ہے تو ہم تجدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے، اس طرح ہم اس کو 2 بار پڑھ لیتے ہیں اور سختی سے پڑھتے ہیں. وَلَا يَحُضُّ
ولا ولا يحض يحض عین پہ زبر کی حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ او پہ زبر کی حرکت ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے۔ عین پہ زبر ہے، اس کے ساتھ الف بھی جوڑا ہے، اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اور آگے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ حروف قمری، حروف قمری میم لگ کو رہا ہے۔ لام سے ملا کر پڑھیں گے جی۔ ہاں، میم کو لام سے پڑھیں گے ملا کر، اور الف کو چھوڑ دیں گے۔ تعامل، تعامل، اس طرح پڑھیں گے، ہے نا۔ طعامل طعامل تو اب عامل میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اسے جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے۔ سین کے اوپر جزم ہے، اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ کاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے، آگے جزم والی یا آ رہی ہے، اور یا سے پہلے زیر ہوتا ہے تو یا مدہ ہوتا ہے، اسے ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نون کے نیچے زیر ہے، لیکن آگے آیت ہے، اور آیت ہوتی ہے تو زیر زبر پیش ختم ہو جاتا ہے اور ساکن ہو جاتا ہے لاسٹ والا حرف، تو ہم اسے ایسے پڑھیں گے: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ولا ولا يحض يحض على على طعام طعام المسكين المسكين عامل نہیں، تو عامل، وعامل تو عامل، طعام تو طعام على المسكين طعام المسكين نہیں، علا تو عامل، على تو طعام طعام المسكين المسكين. طعام المسكين اب دیکھیں آگے آپ یہ سے بھی پڑھتے ہیں، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، فویل للمصلین۔ اگر آیت کر رہے ہیں تو ایسے پڑھیں، اور اگر آیت نہیں کرنا تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہے نا۔ فويل فويل آپ بھی پڑھے نہیں، آپ بتا رہے ہوں صرف اگر آیت کریں گے آپ تو فویل للمصلین پڑھیں گے، ہے نا۔ پھر آگے کیسے جی پڑھیں گے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اب میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو، اب ایک بار ایسے بتا دوں، فویل للمصلین، پڑھ لیں۔ فويل فويل للمصلين الذين للمصلين الذين دیکھیے هم دیکھیے، میں نے صرف اتنا پڑھایا ہے، فویل للمصلین۔ فويل للمصلين للمصلين فا پہ زبر کی حرکت ہے، اور واو پہ زبر کی حرکت ہے، دونوں کو نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ یا پہ کیا ہے؟ یا پہ يلين ساکن ہے، यहाँ पे साहिल واو है वाव पे जबर है या واو لین ہو یا لین ہو رہا ہے، یا لین ہو رہا ہے، پورا بولیں۔ जी या يلين हो रहा है یا को لین जल्दी ہو पढ़ते رہا ہے، हैं اس کو खींचते جلدی नहीं پڑھتے है ہیں۔ ہاں ہاں، اب لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تو जी یہاں جی کون سا قاعدہ لگا؟ अभी تنبیہ वो गुन्ना गुन्ना होगा غنہ کیوں ہوگا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ارے اکفا ہوگا، इक्फा ظاہر نہیں है کریں گے، اکفا ہوگا۔ نہیں نہیں، इक्फा تو नहीं اس میں होगा دیکھ نہیں رہا ہے۔ اور سے دیکھ کے بتائیں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد، یرمل ان کا لگ رہا ہے لام جی۔ جی بالکل، ماشاءاللہ۔ تو کون سا والا ہے یہ؟ کون سے والے حرف ہے یہ؟ تنوین یا نون ساکن کا لام جی، ادغام تام۔ तमाम ادغام ताम ہاں، تو ہم کیا کریں گے اس کو؟ اس کو جلدی بلا پڑھیں غنہ گے، کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کرنا، بلا غنہ बगैर بلا गुन्ना के غنہ بغیر पढ़ेंगे غنہ کے پڑھیں گے۔ بلا غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ یہ ادغام تام کے لام اور را میں سے لام ہے نا۔ حرف یرملون کے جو حرف ہیں 6، ان میں سے 2 حرف ادغام تام ہیں، اور 4 حرف ہیں ادغام ناقص، تو یہ ادغام تام میں سے را اور لام میں سے لام آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم بلا غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، ہے نا۔ فویل لل،
اب لام پہ تشدید ہے تو وہ تو پڑھی جائے گی 2 بار، اور سختی سے پڑھیں گے اور ملا کر پڑھیں گے غنہ بلا غنہ کے، ہے نا. اب لام دوسرے والے لام پہ جزم ہے تو ہم لام کو پھر لام سے ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں نا. میم پہ پیش کی حرکت ہے، صاد پہ زبر کی حرکت ہے، تو انہیں ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. لیکن آگے تشدید ہے تو تشدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں اور سختی سے پڑھتے ہیں. ایک بار ہم لام کو صاد سے ملائیں گے اور لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو ہم اس کو 2 بار اس طرح پڑھیں گے. لیکن آگے آ رہی ہے یا پہ کیا ہے، یا مدار جی، کیا ہے، یا پہ یا جزم مدہ ہے، ہو رہا یا یا مدار ہے، مدہ یہ ہوگا، پہلے والے حرف پہ زیر ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے. یا ہاں مدہ ہوگا. جزم والی یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. اس کو ہم کیا کریں گے، ایک الف کی ایک مقدار کھینچ الف کر کی پڑھیں گے. مقدار کھینچ کے پڑھیں. تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن آپ کا ہو گیا صحیح کہ یہ زبر اور زیر کا فرق ہے. یا مدہ وہی ہے یا ساکن، اس سے پہلے زبر ہوگا تو لین ہوگا، زیر ہوگا تو مدہ ہوگا. مدہ ہوگا. لین کو ہم بالکل نہیں کھینچتے اور مدہ کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، الف کی مقدار ہے نا. اب جی نون کے اوپر پھر زبر کی حرکت ہے، لیکن آگے آیت آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے، نون پہ نون ساکن 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 ہو ہو گیا. جائے. فویل للمصلین ایسے پڑھیں گے. فویل للمصلین. المصلين. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم آگے اب لام ہے تو ہم الف آ جاتا ہے، حمزہ آ جی جائے یا الف آ جائے تو ہم الذین پڑھیں گے. الذین الذین ہم عن هم صلاتہم، صلاتهم صلاتہم نہیں کہیں گے ہم، سولو صلاتهم ساہون. ساهون. اب یہ دیکھیں کہ لام پہ تجدید ہے تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے. 2 بار تو پڑھی جاتا ہے تجدید والا حرف، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے. تو ہم زبر لام زبر اللہ ایسے پڑھیں گے. اللہ پھر یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر کی حرکت ہے تو جی یا مدہ ہوگا. یا ایسے ہم مدہ پڑھیں گے، ہے نا. نون پہ زبر کی حرکت ہے اور اس کو ہم جلدی پڑھیں گے تو بالکل نہیں کھینچیں گے. الذین، الذین یہاں پہ پیش کی حرکت ہے اور میم ساکن ہے نا. تو ہم جی میم جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. عین پہ زبر کی حرکت ہے، یہ بالکل نہیں کھچے گا. اور آگے نون ساکن ہے جی. تو یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہ اکفا اکفا ہو رہا کا ہے قاعدہ اپی. لگ رہا ہے. اکفا ہاں اکفا کے 15 حروف میں سے 15 صاد حرف آ رہا میں ہے، سے سواد آ جائے. نون ہاں ساکن کے. ہاں تو کیا ہوگا، یہاں اکفا اکفا ہوگا ہوگا، اپی. ایک اس کو الف کی اس مقدار کی مقدار نون کی ناک آواز کو میں ناک آواز کو میں چھپا کر چھپائیں گے. چھپا کر پڑھیں گے. پڑھیں گے. پا کر پڑھنے کو اکفا کہتے ہیں نا. تو یہ آ گیا آپ کے سمجھ میں. تو سواد پہ زبر کی حرکت ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے لیکن اس کے ساتھ الف جڑا ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے. الف سے پہلے زبر کی حرکت زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اسے ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. تا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اسے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. ہا کے نیچے بھی 2 چشمی ہا ہے، اس کے نیچے بھی زیر کی حرکت ہے، اسے بھی ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. اب جزم والی میم ہے، جزم والی میم سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ہے نا. جی صلاتہم اس طرح پڑھیں گے. صلاتہم. سین پہ زبر کی حرکت ہے، سین کے ساتھ الف جوڑا ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اسے ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. ایک الف کی مقدار. ہاں پہ پیش ہے، واو پہ جزم ہے، جزم والے واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اس کو بھی مدہ ہوگا. کھینچ مدہ کر. ہوگا. نون پہ اس زبر کو کی بھی حرکت ہے، آیت کرنے پر زیر زبر پیش ختم ہو جاتے ہیں اور ساکن ہو جاتا ساکن ہے ہو نا. جائے گا. الذین هم عن صلاتهم ساہون. الذین هم عن صلاتہم صلاتهم صلاتہم ساہون. ساہون.
सलातिहिम नहीं, स्वलाती, صلاتهم صاهون. अब फिर है ये आ गए, आयत हो गई। अब फिर पढ़ेंगे अल्लज़ीना हुम الذين الذين अब यहाँ भी हम अल्लज़ीना पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम आयत कर लेते हैं तो फिर उसके पहले वाले हुर्फ पे जो भी हरकत होती है तो वो हरकत मानी जाती है। तो हमजा अलिफ लगा है ना, तो वहां पे जी जबर की हरकत आ जाएगी, तो उसे हम हमजा पढ़ेंगे। हमजा, अब लाम पे तजदीद है तो तजदीद वाले हुर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और एक बार उसका खुद का वजूद होता है। तो हमजा लाम जबर अल, लाम जबर ला, अल्लाह है ना। जाल के नीचे जेर की हरकत है, या जज़म वाली या है, उसके पहले जेर है तो या मद्दा हो रहा है, इसे हम या खींच कर मद्दा हो रहा है। पढ़ेंगे। हाँ, नून पे जबर की हरकत है, उसे हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। अल्लज़ीना ऐसे पढ़ेंगे, है ना। الذين हाँ, हा के ऊपर पेश है, आगे जज़म है, मीम है, मीम के ऊपर जज़म है, तो जज़म वाले हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। या पे पेश है, इसको हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे, क्योंकि हरकत को, जेर जबर पेश को बिल्कुल नहीं खींचते। रा पे भी जबर है, इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं बिल्कुल, है ना, क्योंकि जबर है रा पे। अब आगे अलिफ के ऊपर क्या है, मद है, तो ये हुर्फ मद مد हो गया। हुर्फ मद के बाद कौन सा कायदा लग रहा है यहाँ? मद्दे यहाँ मुत्तसिल का कायदा लग रहा है। हमजा पहले कलमे में, हमजा उसी हाँ, कलमे में, हरफ मद के बाद पे फिर हमजा से उसी कलमे में. 2, हम्म 2.5, 4 अलीफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, और इसे और इसे मद्दे जायज भी कहते हैं। नहीं, वाजिब, वाजिब, वाजिब. मद्दे वाजिब भी वाजिब मत कहते हैं, मद्दे है ना। वाजिब भी कहते हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल का कायदा लग रहा है, तो इसको हम खींच कर पढ़ेंगे, है ना। जी, तो और उसके बाद हमजा पे पेश है, और वाव पे वाव पे जज़म है, जज़म है, वाव मद्दा हो वाव रहा है। मद्दा हो रहा है आपकी. इसको भी हम एक अलिफ की वाव मिकदार मद्दा को खींच भी एक देंगे। अलीफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कर हाँ, पढ़ेंगे. नून पे जबर की हरकत है, आयत करने पर जेर आयत जबर पे करने पर आता है। जी जेर जबर साकिन हो खत्म हो जाता है। जाता हाँ, इसको इस तरह पढ़ेंगे, अल्लज़ीना हुम الذين الذين هم يراءون वयमनऊनल माऊन। ويمنعون वयमनऊन الماعون. देखिए, वाव पे क्या है, जबर की हरकत है, या पे भी जबर की हरकत है, दोनों बिल्कुल नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। मीम पे है जजम, जजम वाले हुर्फ को हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। नून पे जबर की हरकत है, एन पे पेश की हरकत है, तो हम इनको जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। जजम वाली वाव से पहले क्या है, और पेश, पेश है तो वाव मद्दा हो रहा है। इसको क्या ए, करेंगे, एक एक अलीफ की एक अलीफ मिकदार अलीफ की की खींच मिकदार मिकदार कर खींच खींच के कर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे. पढ़ेंगे. हाँ तो पूरा बताया करें, है ना। नून के ऊपर जबर की हरकत है, उसके बाद हरूफ कमरी का कायदा लग हरूफ रहा है। हरूफ कमरी का कमरी का कायदा. कायदा हो रहा है। अलिफ वही को नून को नहीं लाम पढ़ेंगे, से लाम को मिलाएंगे, पढ़ेंगे। जज़म वाले लाम नाम को को मिला के मिलाएंगे। पढ़ेंगे उससे. हाँ, तो फिर ये हो गया हम्म, हुर्फ कमरी का कायदा। मीम मीम, पे जबर की हरकत है, अलीफ है तो अलीफ मद्दा हो रहा है, एक अलीफ की हाँ मिकदार खींच के पढ़ेंगे। फिर आइन और पे पेश है, आइन पे भी जल्दी पेश पढ़ेंगे, है, लेकिन वाव वाव पे पे जज़म जज़म है है तो तो वाव वाव मद्दा हो रहा है, जज़म है एक तो अलीफ की मद्दा हो वहाँ फिर मिकदार एक खींच अलीफ मद्दा की होगा, पढ़ेंगे। मिकदार तो खींच भी कर एक अलीफ नून की पढ़ेंगे। पे मिकदार खींच कर जबर आयत आ है, पढ़ेंगे. गई लेकिन तो जबर आयत जेर आएगी पेश नून खत्म हो साकिन हो गई, गया, जबर नून खत्म साकिन हो जाएगा। जेर जबर पेश खत्म हो जाते हैं, है ना। जाए। ताकि भैया आप लोगों को सब पता है, वयम नऊनल माऊन। يمنعون الماعون. वयमनऊन अलमाऊन, है कि यहाँ पे ऊ को खींचेंगे हम, वयम नऊनल يمنعون वयमनऊन الماعون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
معلوم ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، یا تو آپ جلدی جلدی میں بھول کے کچھ بھی بولتے ہیں، تھوڑا سا آپ بھی ٹھہراؤ یہی ہو لائیں، رہا ہے جلدی جلدی میں کہ جلدی اور سے ہم بتا دیں، گھبراہٹ بس میں، یہ ہو رہا ہے. ہاں تو آپ لوگوں کی یہ جو گھبراہٹ ہے اور جو کانفیڈینس، یہ گھبراہٹ جب ختم ہوگی جب آپ کے اندر کانفیڈینس آئے گا بولنے کا، ہے نا. جب آپ کو لگے گا کہ آپ صحیح بول رہے ہیں تو آپ فٹافٹ بولیں گے. جب کنفیوژن جب ہوتا ہے کہ جب آپ پکے نہیں ہو اس چیز میں، آپ تھوڑا کنفیوز اس لیے ہوتے ہیں کہ کہیں میں غلط تو نہیں بول رہا، کہیں میں صحیح تو نہیں بول رہا، اس طرح ہوتا ہے نا. جب آپ کانفیڈینس جب آئے گا آپ کے اندر کہ جب آپ کو پکا پتا ہوگا کہ یہ قاعدہ یہ ہے، اس طرح ہوتا ہے، تو آپ فٹ سے بولو گے اس کے بارے میں، ہے نا. تو یہ جی تھوڑی سی آپ محنت کریں ایگزام سے پہلے کہ آپ ان کو فٹافٹ بولیں. فٹافٹ کیسے بولیں گے کہ فالتو ٹائم میں آپ بیٹھ کر دیکھیں کہ یہ الف کے اوپر حرکت ہے زبر کی، یہ حمزہ پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، یہ موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ زیر زبر و پیش ہوتا ہے تو موٹا پڑھتے ہیں، اور زیر ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں. اب یہ جزم والی یا آ رہی ہے، اس سے پہلے زبر ہے یا زیر ہے. اگر زبر ہے تو کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اور زیر ہے تو کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اور کون سا قاعدے کو ہم جلدی پڑھتے ہیں اور کون سے قاعدے کو ہم بالکل نہیں کھینچتے، اس طرح، ہے نا. تو اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں گے. شاواز نتوی، ارے دیکھیے ٹائم ہو گیا. جی عالم جی صاحب عربی کی کی کلاس کلاس ہے، اسٹارٹ عالم صاحب کلاس میں آ اچھا گئے. حیدر صاحب چلیے، دعا جی پڑھا جی دیں، جی چلیے دعا پڑھ لیجیے. ریکارڈنگ اسٹاپ. الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا ربنا تقبل ربنا منا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت إنك السميع أنت السميع العليم وتب علينا وتب وتب علينا علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة سبحان 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 ربك رب ربك رب العزة العزة عما يصفون عما عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والحمد رب لله رب العالمين. العالمين. دیکھیے آپ لوگ اٹینڈنس یاد سے ڈال دینا، میں اس میں چیک کر کے اپنی کاپی میں کر لوں گی. یاد سے سب لوگ ڈال دینا، ٹھیک ہے. ابھی السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم ضروری ورحمۃ بات اللہ سن لیں، وبرکاتہ. ایک ضروری بات سن لیں. تھرسڈے کو پیر صاحب پیر گیٹ پر اپی کی کلاسز رہتی ہیں تجوید کی، جس میں اپی بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ، بہت زیادہ ڈیٹیل سے، بہت سلو طریقے سے اور بہت ہی زبردست طریقے سے پڑھاتی ہیں، جو ہم سب کی استادہ ہیں. تو آپ لوگ ضرور سے جڑیں. کل تھرسڈے ہے، کل بھی کلاس ہے اور ہر ہفتے ہوتی ہے کلاس. تو خود بھی جڑیں اور جو لوگ آس پاس رہتے ہیں یا جو جانا آف لائن پسند کرتے ہیں ان کو بھی ضرور سے جوڑیں انشاءاللہ، اور آن اس لائن ثواب جاریہ میں حصہ لیں آپ لوگ. جی آن لائن مائک بند کر لیجیے. آپ لوگوں نے سنا میں نے کیا کہا؟ جی اپی سنا. جی تو آپ جی لوگ اس پہ آپ محنت سنا. کریں ضرور، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ لوگ لیو کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم صاحب وعلیکم آپ السلام پوچھیں ورحمۃ اللہ. ریکارڈنگ آپ سٹاپ کر دیجیے، مطلب اس کو ہاں سٹاپ کر دی تو سیو ہو جائے گی.